السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 102 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے تعلق سے اور آپ کی قبر کے تعلق سے سماعت کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ کے حکم پر موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر آئے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کے گال پر ایک تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، تو نے مجھے جس بندے کے پاس بھیجا ہے وہ بندہ مرنا نہیں چاہتا، دیکھ اس نے میرا کیا حال کیا۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو دوبارہ پہلے کی طرح درست کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پشت پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہم انہیں اتنے سال کی مزید زندگی عطا کر دیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس کے بعد کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، اس کے بعد تجھے موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے ابھی موت دے دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری قبر بیت المقدس کی سرزمین پر بنانا، یعنی مجھے انتقال کے بعد تو وہاں پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر بیت المقدس کی سرزمین پر بنائی گئی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، بیت المقدس میں چونکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اسی بابرکت زمین پر میری بھی قبر بنائی جائے۔ پھر ہم نے یہ سنا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے انتقال سے پہلے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہماری قبر نیک لوگوں کے آس پاس بنائی جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے مرحومین کی قبر اللہ والوں کے قریب بنائیں، تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے صدقے گناہ گاروں پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور گناہ گار کی قبر کو بھی اللہ جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نذر ماننا۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، نانی کا نام حنا، نانا کا نام عمران ہے۔ حنا کی ایک اور بہن تھی جن کا نام عیشا تھا۔ یہ دونوں فاقوس کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ حنا عمران کے نکاح میں تھیں اور عیشا زکریا علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں۔ عیشا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں۔ اعتراض: بخاری اور مسلم میں واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر میری ملاقات دو خالہ زاد یعنی عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ دونوں حضرات خود خالہ زاد تھے۔ جواب: صاحب تقریب نے جواب دیا کہ حدیث پاک میں مجاز پایا گیا۔ کثیر طور پر خالہ کی بیٹی کو عزت و تکریم کے پیش نظر خالہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے رواج میں ماں کی خالہ اور ماموں کو بچے خالہ اور ماموں کہہ دیتے ہیں۔ مقصد صرف ان دونوں انبیاء اکرام کی قربت کو بیان کرنا ہے کہ ان دونوں میں با اعتبار خالہ کا رشتہ پایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، لیکن محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائل ہی اس کے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھیں۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ عمران کی زوجہ حنہ کی اولاد نہیں تھی، یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکی تھیں۔ ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو چوک کھلا رہا تھا، تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرما۔ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جو تیرے گھر کی خدمت گزاری کرے گا۔ اگرچہ آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا جو میرے پیٹ میں ہے، لیکن اس سے مراد مذکر تھا، کیونکہ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے مذکر بچے ہی وقف کیے جاتے تھے، مؤنث بچیاں وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ جب آپ نے اپنی نظر کا ذکر اپنے خاوند سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بچی پیدا ہوگی تو پھر کیا کرو گی؟ تو انہوں نے پھر رب تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ میری نظر قبول کر، یعنی مجھے بچہ ہی عطا کر تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت مریم کی والدہ نے جو نذر مانی تھی وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا تھا، اگر الہام نہ ہوتا تو شاید آپ نذر نہ مانتی۔ یہ ایسے ہی تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حالانکہ اس میں صراحتاً وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی الہام کے ذریعے ہی آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا۔ بچی پیدا ہونے پر حسرت۔ پھر جب اس نے پیش کیا بولی، اے میرے رب، میں نے لڑکی پیش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ پیش کی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کرنے کی نذر مانی تھی، کیونکہ اس وقت ان کی شریعت میں لڑکوں کی ہی نذر مانی جاتی تھی، لڑکیوں کی نہیں۔ مذکر ہی عبادت کے مقام کی ہمیشہ خدمت کر سکتے ہیں، مؤنث کو یہ مقام حاصل نہیں، کیونکہ ان کو حیض کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ مذکر اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے جو خدمت کر سکتا ہے وہ مؤنث نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں طاقت کی کمی ہوتی ہے۔ مذکر خدمت کے معاملات میں لوگوں سے میل جول رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں، لیکن مؤنث کے لیے لوگوں سے اختلاط عیب ہے۔ مذکر کے لیے مردوں سے ملنے جلنے میں کوئی تہمت عائد نہیں ہوتی، لیکن مؤنث کے لیے تہمت ہے۔ جب لڑکی پیدا ہو گئی تو خوف لاحق ہوا، اب میں نذر کو کیسے پوری کر سکوں گی؟ عذر پیش کرتے ہوئے اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بچی جنی، اب میں کیا کروں؟ نذر کو کیسے پورا کروں؟ تو رب قدوس نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا۔ جو لڑکا تمہارا مطلوب تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، یعنی تم تو صرف
بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہونے کے لیے لڑکا جو طلب کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ لڑکی عطا کی جسے عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم عبرانی زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی اسے دین و دنیا کی آفات سے محفوظ فرما، اور ساتھ ہی یہ دعا کی گئی، اے اللہ تعالیٰ، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یعنی نیک اور مطیع بنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل مزید اس کے آگے کے واقعات ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ بالخصوص حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہم سنیں گے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کن کن کرامات کا ظہور فرمایا اور اللہ نے انہیں کن کن انعامات سے مالا مال کیا۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔